بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ پھر لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے خلق کیا، پھر اسے معتدل بنایا، پھر اس سے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا۔ کیا یہ ذات قدرت نہیں رکھتی کہ مرنے والوں کو زندہ کر دے؟ آیت نمبر 38 کے الفاظ کے معانی کے بیان سے پہلے توجہ فرمائیں۔ گزشتہ آیات میں کیا بات چل رہی ہے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ رحم میں ٹپکایا جانے والا منی کا ایک قطرہ، ایک نطفہ نہیں تھا؟ یہاں تک کا مرحلہ بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 38 میں اگلے مراحل انسان کی خلقت کے بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو واقعاً آپ توجہ فرمائیں کہ آج انسانی علوم اتنی ترقی کے بعد بھی ان مراحل کو سمجھنے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو جاننے میں، ان گتھیوں کو سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح یہ معمولی سا قطرہ مختلف مراحل سے گزر کر ایک انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جس انسان کو جتنا میڈیکل سائنس سے زیادہ آشنائی ہو، وہ زیادہ بہتر طریقے سے قدرت کے اس عجوبے کو جاننے کی کوشش کر سکتا ہے اور اسے قریب سے محسوس کر سکتا ہے۔ فرمایا ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے خلق کیا، پھر اسے معتدل بنایا۔ توجہ فرمائیں، پہلا لفظ آیت نمبر 38 کا ثم یعنی پھر، کانا کا بنیادی طور پر معنی ہوتا ہے تھا، لیکن بعض اوقات ایک حالت سے دوسری حالت میں کسی چیز کا منتقل ہو جانا، اس کے لیے بھی کانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پہلے نطفہ تھا، ثم کانا پھر بن گیا، پھر ہو گیا، کیا ہو گیا؟ علقتاً، علقہ عین لام اور قاف اس کے بنیادی حروف ہیں، اور اس عین لام اور قاف کا بنیادی معنی ہوتا ہے پھنس جانا یا چپک جانا۔ خون عام طور پر مائع حالت میں ہوتا ہے، جب خون جم جائے، جمنے کی طرف جانا شروع ہو تو وہ لوتھڑے کی شکل میں آ جاتا ہے، یعنی جب مکمل ٹھوس نہ بنا ہو لیکن جم جائے، گویا کہ آپس میں اس کے ذرات آپس میں زیادہ چپک جائیں، اس حالت کو، اس خون کی حالت کو عربی زبان میں علقہ کہا جاتا ہے۔ ثم کان علقۃ، پھر لوتھڑا بنا، یعنی پہلے نطفہ تھا، پھر نطفہ اس کو رحم مادر میں جب وہ منتقل ہوا تو رحم مادر میں لوتھڑا بن گیا، جمے ہوئے خون کا ایک قطرہ اس حالت میں تبدیل ہو گیا۔ فخلق، تو اس نے خلق کیا، فا تو خلق، خا لام اور قاف اس کے بنیادی حروف ہیں، تو اس نے خلق کیا یعنی تو اللہ نے خلق کیا۔ کیا مطلب؟ پہلے بھی اللہ نے خلق کیا تھا، یعنی اب ایک اور نئی حالت اس کو عطا کر دی، ایک نئی خلقت جو پہلی والی حالت سے تبدیل تھی وہ اس کو عطا کر دی۔ توجہ فرمائیں، یہ جو خلق کا معنی ہے یہ بھی کیونکہ اہمیت رکھتا ہے اور قرآن مجید میں بہت زیادہ تکرار ہوا ہے یہ لفظ، لہٰذا اس کے معنی کو بھی توجہ کے ساتھ سمجھیے، اگرچہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ خا لام اور قاف، اس کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو بنانے سے پہلے اچھی طرح اس کا اندازہ لگانا، اس کے اندازوں کو معین کرنا، حساب کتاب کرنا کہ یہ چیز جو ہم بنانے جا رہے ہیں یہ مثلاً کتنی لمبی ہوگی، کتنی چوڑی ہوگی، کون سی چیز اس میں کتنی زیادہ ہوگی، کون سی چیز اتنی
کم ہوگی، اس کے جو اعضاء ہوں گے ان کا آپس میں کیا تناسب ہوگا، کیا چیز چھوٹی ہوگی کیا بڑی ہوگی، یہ تمام اندازے لگانا، یہ اصل معنی ہے خا، لام اور قاف کا۔ اور پھر جب وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے اس کو بھی خلق کہا جاتا ہے، جب اس چیز کو بنا دیا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، کسی چیز کو بنانا، خلق کرنا، یہ دو طرح کے معانی رکھتا ہے۔ ایک معنی وہ ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک لہ کے لیے مخصوص ہے، اور خلق کا وہ معنی صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ جس طرح اللہ خلق کرتا ہے، کوئی دوسرا اس طرح خلق کرنے میں اس کا شریک نہیں ہے، اس کی طرح خلق نہیں کر سکتا، اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور وہ معنی کیا ہے؟ کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی وجود نہ رکھتا ہو اور اللہ کوئی چیز بنا دے، یعنی کوئی شے نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کوئی چیز بنا دے، یعنی گویا کہ لا شے، لا شے یعنی کوئی چیز نہیں ہے، لا شے سے شے خلق کر دینا، یا ہم دوسرے لفظوں میں کہیں عدم سے وجود میں لانا، کچھ بھی نہیں تھا کچھ بنا دینا۔ یہ جو خلق کرنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی سے مخصوص ہے۔ لیکن یہی لفظ خلق بعض اوقات ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے کوئی چیز موجود تھی اس سے کوئی اور چیز بنا دینا۔ اور یہ اگر آپ توجہ فرمائیں کہ یہ جو آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے ثم کان علقۃ، اس کے بعد علقہ بنا فخلق، اور اس علقہ کو ایک اور چیز میں خلق کر دیا۔ تو یہاں پر ایک چیز موجود ہے اور اس سے ایک اور چیز بنائی جا رہی ہے۔ اس معنی میں خلق کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں استعمال ہو رہا ہے، اور اس معنی میں اللہ کے علاوہ بھی یعنی غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سائنسدان کیا کرتے ہیں؟ اسی کائنات میں سے مادے کو، بعض چیزوں کو لے لیتے ہیں اور ان کو جوڑ کر ان کی خصوصیات کو کشف کر کے، ڈسکور کر کے ایک نئی چیز، ان چیزوں سے ایک نئی چیز بنا دیتے ہیں، تو اس کو بھی خلق کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ خلق نہیں ہے جو ہم نے پہلا معنی بیان کیا، کیونکہ نہ کوئی دعویٰ کرتا ہے اور نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کسی چیز کو کچھ تھا ہی نہیں اور میں نے کچھ بنا دیا۔ سب جانتے ہیں کہ چیزیں بھی پہلے موجود تھی، ان کے اندر خصوصیات بھی پہلے موجود تھی، ان کو کشف کیا گیا اور ان کو جوڑ کر ایک نئی چیز، ایک نئی شکل دے دی گئی، چیزیں پہلے ہی موجود تھی۔ اسی طرح توجہ فرمائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم مثال دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ مٹی سے پرندے کی شکل خلق کرتے تھے، تو آپ توجہ فرمائیں وہاں بھی کچھ موجود ہے، مٹی موجود ہے، اس سے وہ پرندے کی شکل خلق کرتے تھے، اور پھر اللہ کے حکم سے جب اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا۔ بس یہ جو خلق کے دونوں معانی ہیں یا دونوں استعمال ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے ذہن میں واضح ہو گئے ہوں گے۔ آئندہ اس آیت کے بیان کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔